جلسہ جو آپ پلان کر رہے ہیں مینار پاکستان کا، اس کا ایک ایگزامپل سیٹ ہو گیا ہوا ہے. وہ جو 2011 کا جلسہ تھا عمران خان کا، پھر گیا، ہم سب نے دیکھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 سال بعد میاں صاحب آئیں گے اور یہ جلسہ کہتے ہیں نا مدر آف آل جلساز ہونا چاہیے. کیا نمبر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کتنا نمبر ہوگا اور کتنا بڑا ہوگا؟ بیکاز اگر پوری پارٹی لگی ہوئی ہے اور 4 سال کے انتظار کے بعد ایک ہو رہے ہیں، تو پھر تو یا تو بے نظیر والا جلسہ ہوگا جو ایک سرا ایئرپورٹ پہ تھا اور دوسرا سرا مینار پاکستان میں تھا. میں 86 کی بات کر رہا ہوں، عمران خان کا تھا. کون سا جلسہ، کتنے لوگ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ کتنی تیاری ہے؟ محمد مالک صاحب، یہ بات جب ہم نے نواز شریف صاحب سے کہی، کیونکہ میری کافی طویل اور مختصر ملاقاتیں ہوئی ہیں، کافی دن میں ان سے ملتا رہا، بے شمار ہر ایشو پہ، ہر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی یا کتنے تعداد ہوگی یا کیسا استقبال ہوگا، تو اس پہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے میرے استقبال کے لیے ایئرپورٹ نہ آئے. اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی جشن کے لیے جا رہا ہوں، کوئی جشن منا رہے ہیں آپ، کو ڈھول کی تھاپ پہ آپ رقص کریں گے، کوئی فتح کر کے چیز ہم جا رہے ہیں، بڑا خوشحال پاکستان جو ہے وہ بن گیا ہے، تو میں بھی اس میں رہنے کے لیے جا رہا ہوں. او بھائی، میں تو اس پاکستان میں جا رہا ہوں جہاں 7.5 کروڑ لوگوں کو روٹی 2 وقت کی کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، 9.5 بجلی کے بل دینے کی پوزیشن میں نہیں لوگ رہ گئے. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میرے استقبال کے لیے نہ آئیں، مینار پاکستان ایک تجدید عہد ہم کریں گے، مینار پاکستان کے سائے تلے ایک مایوس پریشان قوم کو اکٹھا کر کے کہ بھائی ہم آج بھی اگر مل جائیں تمام شعبہ. لیکن آپ جانتے ہیں نا، آپ میاں صاحب، آپ تو سیاستدان آدمی، آپ خود ساری زندگی اسی کام میں ہیں. یہ آپ کو پتا ہے کہ 2011 کے اگر جلسے سے آپ کا جلسہ چھوٹا ہوا تو اس کا کتنا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. بھلے جو مرضی آپ تجدید کرنے آئیں یا فلسفہ بیان کریں، آپ کو پتا ہے لوگوں نے دیکھنا یہی ہے کہ جلسہ کتنا بڑا سی، اس سے بڑا ہوگا. ویسے بات سن لیں، جو بدقسمتی سے یہ کبھی ٹرینڈ سیٹ نہ ہوتا، نہ کوئی فگر اس طرح کی کوئی بولتا، اگر ہم بھاٹی چوک میں جلسے کی بجائے اسی جلسے کو مینار پاکستان لے جاتے. وہ ہماری سیاسی غلطی تھی کہ ہم نے مینار پاکستان کا انتخاب کرنے کی بجائے بھاٹی چوک میں وہ جلسہ کیا. وہ مینار پاکستان سے بڑا جلسہ تھا. مگر آج جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ 21 اکتوبر بفضل باری تعالیٰ وقت آنے دیں. میں محمد مالک صاحب سے پوچھوں گا کہ پاکستان کی ہسٹری میں اس سے پہلے کبھی اتنی تعداد یا اتنے لوگ آپ نے اتنے جوش جذبے سے آتے دیکھے ہیں؟ یہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے جی، بالکل جلسہ دیکھیں گے آپ کے ساتھ. اسی دن اسی کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا انشاءاللہ. میاں صاحب، میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا اور اکٹھے ہو کے وہاں بات کریں گے. ٹھیک. میاں صاحب، بیانیہ ہے کیا پہلا جو بیان اتنا سخت آیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا شہباز شریف کی آنیاں جانیاں ہم نے دیکھی، آئے گئے. یہاں پہ پاکستان میں آپ کو پتا نا، پہ سینہ گزٹ بڑا سٹرونگ ہے، اس میں چل پڑا کہ جی اب وہ جا کے ان کو کہا گیا کہ مت کریں، کانفرنٹیشن آپ کر رہے ہیں تو مت کریں، تو آگے کی بات کریں. آپ کا جو آج کا بیان ہے، اس نے ایک بحث چھیڑ دی ہے کہ کیا پرانے بیان سے میاں صاحب کب ہٹیں گے اگر یہ گارنٹی ہوگی کہ جی جو نیا سلسلہ چلا ہوا ہے اس میں کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی؟ شکریہ محمد مالک صاحب. گزارش اتنی ہے، آپ کا میرا بڑا پرانا تعلق ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں کبھی لگی لپٹی سے بات نہیں کرتا، میں سیدھی بات کروں گا آپ کے سامنے، اور پہلے بھی کرتا ہوں. میں ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نہ کسی کا پیغام لے کر گئے اور نہ ہی کوئی پیغام انہوں نے وہاں جا کے دیا، ایک بات. اور دوسرا جو آپ کہتے ہیں کہ 36 گھنٹے میں وہ واپس چلے گئے، جس دن نواز شریف صاحب نے گفتگو کی تھی پیر کے روز، منڈے کے روز پنجاب کونسل کے اجلاس سے، اس دن شہباز شریف صاحب لندن میں ہی موجود تھے اور ان کی موجودگی میں ہی یہ گفتگو ہوئی تھی. اگر کوئی ان کو اعتراض ہوتا یا کوئی ایسی بات ہوتی تو یقیناً وہ اپنی رائے اس وقت وہیں دے سکتے تھے. سو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قطعاً ایسی
بات نہیں ہے جو آپ نے خود کہا کہ سینہ گزٹ یہاں باتیں جو ہو رہی ہیں. اب آ جائیں جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ پہلے دن گفتگو کچھ سخت تھی، دوسرے دن نرم تھی. میں اس کو بھی چھوڑتا ہوں، میں آپ کی اس بات کو جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے کہ کیا بیانیہ ہے. محمد مالک صاحب، کیا پاکستان کے پولیٹیشن وہ یا سیاسی جماعتیں، تمام سیاسی جماعتیں، سب کا منشور ایک ہی ہوتا ہے کہ آئین قانون کی بالادستی، پارلیمنٹ کی بالادستی، کوئی اس پہ خود عمل کرتا ہے نہیں کرتا وہ ایک الگ بحث ہے، مگر ہوتا سب کا یہی نقطہ نظر ہے. تمام اداروں میں بیٹھے لوگوں کا بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم آئین قانون کے مطابق کام کریں گے، یہی اوتھ لیتے ہیں وہ، مگر ہوتا نہیں ہے ایسا. اب دیکھیں نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ آپ لیاقت علی خان سے شروع ہوئے، فاطمہ جناح، آپ ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف تک آ جائیں. ہر ایک نے کہا کہ ناانصافی ہوئی ہے، میں کہوں گا نہیں ہوئی، آپ کہیں کہ ہوئی ہے، کوئی جو بھی اس کو کہہ دے. اب دیکھیں کہ انصاف فراہم کرنے والا جو ادارہ ہے، کیا بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے اس میں تقسیم نہیں تھی؟ اوپن تقسیم تھی. اور کیا اس پہ تنقید اندر سے، ادارے کے اندر سے بھی ہوتی تھی؟ اور پھر یہ بھی مالک صاحب آپ کے علم میں ہے کہ 3 یا 4 لوگوں نے آئین قانون کے مطابق انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ایک ججمنٹ دی، اور ایک ججمنٹ دینے والے کو کہا گیا کہ اس کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا جائے. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ہم تنقید تو کرتے ہیں انصاف فراہم کرنے والے لوگوں کے خلاف کہ آپ آئین قانون کے مطابق یا عدل نہیں کرتے، تو جو کرتے ہیں ان کے پیچھے بھی قوم نہیں کھڑی ہوگی تو کل کو کون اپنی گردن پیش کرے گا؟ نمبر 1. 9-10 مئی کو جو کچھ ہوا ہے، مجھے یہ بتائیں پاکستان کی ہسٹری میں ایسا کبھی ہوا ہے؟ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا ہے خدا نہ خواستہ کہ ایک طاقتور ادارہ جو ہے اس میں بغاوت، میں بغاوت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس میں، اور 2017 کا جو پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی تھی، جو آج بھگت رہی ہے پاکستانی قوم، اس سے آئندہ بچا جا سکے، یہ ہے اصل چیز. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ہم تنقید تو کرتے ہیں انصاف فراہم کرنے والے لوگوں کے خلاف کہ آپ آئین قانون کے مطابق یا عدل نہیں کرتے، تو جو کرتے ہیں ان کے پیچھے بھی قوم نہیں کھڑی ہوگی تو کل کو کون اپنی گردن پیش کرے گا؟ نمبر 1. 9-10 مئی کو جو کچھ ہوا ہے، مجھے یہ بتائیں پاکستان کی ہسٹری میں ایسا کبھی ہوا ہے؟ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا ہے خدا نہ خواستہ کہ ایک طاقتور ادارہ جو ہے اس میں بغاوت، میں بغاوت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس میں، اور 2017 کا جو پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی تھی، جو آج بھگت رہی ہے پاکستانی قوم، اس سے آئندہ بچا جا سکے، یہ ہے اصل چیز.